اللہ اکبر امام مالک کی موطا پڑھیے، وہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کلکاریاں نکلتی ہیں، بچے کی چیخ و پکار سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں کہ آج میرے بچے کی کلکاریاں ہیں۔ اگرچہ بچہ رو رہا ہے لیکن اس گھر میں خوشیاں گونجتی ہیں، خوشیاں جھوم جاتی ہیں، اس لیے کہ آج میرے گھر میں اس گھر کا وارث پیدا ہوا ہے، اس گھر کو سنبھالنے والا آ گیا ہے۔ وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں، میرے گھر میں جب میرے پیٹ سے میرے بچے کی ولادت ہوئی، میرا بچہ جب پیشاب کرتا تھا، بستر پر لیٹا رہتا تھا اور پیشاب کرتا تھا، تو میں پانی کا برتن لا کر اپنے بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیا کرتی تھی، اپنے بچے کی شرمگاہ پر اس پانی کو میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ شرمگاہ دھل جائے۔ میرا بچہ جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا میرے بچے کا، پہلا دن تھا چلنے کے لیے، پہلا دن تھا جب وہ چلنے لگا، اس کا پہلا دن تھا۔ میرے بچے کو جب پیشاب لگا تو پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے وہ برتن پکڑتا ہے مٹی کا اور اٹھاتا ہے، اور جہاں اس کو پانی ملتا ہے اس نے پانی ایسے ہی بھر لیا اس برتن میں، اور برتن لے کر وہ پیشاب کرنے کے لیے جانے لگا۔ ماں کہتی ہے اس صحابیہ، میں اپنے بچی کی چہرے پہ نظر ڈالنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ پانی کا برتن اٹھا کر استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے گیا، اور وہ میری آنکھوں سے چھپنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس نے پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد وہ استنجا کرنا تو ابھی کیا جانے گا، بیچارہ چھوٹا ہے، وہ ویسے ہی پانی ڈالنے لگا جیسے میں اس کی شرمگاہ پہ ڈالا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پانی لے کر اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا، میں نے اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی، آئے اللہ میری تربیت کامیاب ہو گئی، میری زندگی کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی اس میں کامیاب ہو گئی۔ میری ماں کون سی تربیت تم نے اپنے بچوں کو دی ہے؟ انہی میں سے بہت سے بی اور ایم اے والے ہوں گے، بی کام پڑھنے والے ہوں گے اور بی ایس سی کرنے والے ہوں گے، لیکن چست پینٹ اور جینز پہن کر پینٹ کی چین کھول کر آج بھی نالیوں میں کتوں سے اور گدھوں سے بری طرح پیشاب کرنے والی نسل آج ہمارے جلسوں میں مولوی جرجیز کا جلسہ سننے کے لیے آئی ہے۔ میری قوم کی ماں، میری قوم کی بیٹیوں، تم نے کون سی تربیت اپنے بچوں کو دی ہے کہ بی اور ایم اے کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کتے کو پھر بھی تہذیب ہوتی ہے کہ ایک پیر اٹھا لیتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں، لیکن یہ کتوں سے بدتر قوم، یہ کتوں سے بدتر یہ انسانیت جو کتوں سے زیادہ جہالت میں، بربریت میں شکار ہو چکی ہے کہ وہ دونوں پیر زمین پر رکھ کے پیشاب کی دھار نالی پہ مارتی ہے کہ اس کے چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ آتی ہے۔ کون سی تربیت؟ تم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کا تمغہ کیسے پہنا سکتی ہو؟ میری ماں تمہاری تربیت میں کون سی کمی رہ گئی؟ ایک نیپولین اکثر کہا کرتا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ بچہ ماں کی گود سے جو تربیت لے کر نکلتا ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ پانی کا برتن لے کر گیا، پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈالا، میں نے نظریں آسمان پہ ڈالی کہ اللہ میں کامیاب ہو گئی، میں جو تربیت دینا چاہتی تھی اپنی اولاد کو، میری تربیت پر میری اولاد چلی، میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی۔ یہ تربیت اس بچے کے جنم دن پر کیک کاٹنے سے لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری تربیت سے یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو میرے لیے دعا کرے گا، رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کون سی دعائیں کرے گی؟ اس کو تو دعا بھی یاد نہیں ہے، دعا بھی یاد نہیں ہے، کون سی دعا پڑھے گی؟ کاٹو کیک، کیک کاٹ کر کیا بنو گے؟ کیک تو مودی کا بھی کٹتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کیک تو یوگی کا بھی کٹتا ہے تو کیا یہ لوگ انسانیت نواز کہلائے جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ جن کی راتیں ان منصوبوں میں گزرتی ہو کہ ہم کو فلاں جگہ کی ایم پی کی سیٹ نکالنے کے لیے کتنا بڑا دنگا کرانا ہے،
اور کتنے لوگوں کا مرڈر اور خون بہانا ہے. جن کی پلاننگ یہ ہوتی ہو وہ قوم کبھی انسانیت کے لیے کام نہیں کر سکتی ہے. آپ تصور سے نکال دیں اور یہ سوچ لیں کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی اور آپ کی حمایت نہیں. آپ کو خود اپنا گھر بنانا پڑے گا, آپ کو خود اپنا وجود قائم کرنا ہوگا. آپ کسی بھی حکومت سے یہ ساری امیدیں چھوڑ دیجئے. چور موزیرے بھائی سب چور ہیں, کوئی ایک بھی قاعدے کا نہیں ملے گا, کوئی ایک بھی جن کو آپ یہ کہہ سکو کہ ہاں یہ مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں. آپ کو خود اپنا گھر بنانا پڑے گا. اور کیوں بھیک مانگتے ہیں آپ؟ کن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں آپ؟ جو قوم خود امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی, سیادت کے لیے پیدا ہوئی تھی, آج کشکول تھامے اپنے ہاتھوں میں بھیک مانگ رہی ہے. میرا حق دو, میرا حق دو, میرا حق دو. یہی صورتحال ہونا ہے تمہاری, یہی صورتحال. ہم تصور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں پر ہمارا وجود ہے. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہاں کھڑے ہیں. کیا جواب دو گے؟ اس صحابیہ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کیا حال ہے آپ کے پاس؟ کل میرا پروگرام تھا مبارک پور میں, کل یہ گزشتہ رات مبارک پور اعظم گڑھ ضلع میں کتنا بڑا رونا تھا. مولانا صاحب ہمارے یہاں کی لڑکیاں غیر مسلم اسکولوں میں جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, اور وہاں مسلم لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی میں چھٹی کے بعد غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کا افیئر چلتا ہے. کینٹین میں بیٹھ کر وہ چائے پیتی ہیں. مولانا صاحب کچھ روشنی ڈالیے گا اس پر. یہ حالات ہیں. میں نے کہا یہ صرف آپ ہی کے ہاں تھوڑی چل رہا ہے, یہ تو اب ایک پرمپرا بن چکی ہے, ایک رسم بن چکی ہے. یہ RSS, بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد اور یہ BJP کے گنڈے, آپ سو رہے ہیں. آپ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں اور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں, اور ان کی پلاننگ بن چکی ہے کہ آپ کے گھروں کی اتنی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے. یہ صورتحال ہو چکی ہے. نہیں مولانا صاحب پڑھائی نہیں ہوگی تو کیا؟ کس نے منع کیا ہے کہ آپ کو مت پڑھائیے اپنی بچیوں کو؟ کس نے روکا ہے؟ میں روک نہیں رہا ہوں آپ کو, اور نہ آپ میرے کہنے سے رکیں گے. مجبوری یہ ہے, بس ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے اسکولوں میں اور ایسی یونیورسٹی میں اور ایسے کالجز میں مت پڑھاؤ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہوں, آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ رہتا ہو. اور پھر آپ یہ امید لگائیں کہ ہماری بچی, ہمیں بڑا بھروسہ ہے اپنی بیٹی پر, میری بیٹی. اتنی تربیت ہے آپ کی, آپ کو اپنی بچی پر اتنا بھروسہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تربیت کون دے سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود منافقین نے نہیں چھوڑا اور حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگ گئی. وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے زہر کھولنے کا کام کیا. 50 دن تک نبی اکرم کو نیند نہ آئے, پریشان رہے, ماحول کھڑا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں 18 آیتیں نازل فرمائیں, سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں. عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا. آئے اپنی بچیوں کے والدین تمہاری بیٹیوں کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے اب جبرائیل نہیں آئیں گے. جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ سکتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاکیزہ رسول جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں,
زنا کا الزام ان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، تو ہم اور آپ ہیں کس کھیت کی مولی؟ یہ دن تو ہمیں دیکھنا ہی پڑیں گے۔ ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنے افیئر چلائیں گی، ان کے گھروں کی بہویں بھی بنیں گی۔ یہ دن تو ہم نے خود دکھائے ہیں، یہ موقع ہم نے تو ان کو خود دیے ہیں۔ جب اینڈرائڈ موبائل، ٹچ والا موبائل جب ہم اپنی لڑکیوں کے ہاتھ میں دیں گے، واٹس ایپ ہماری لڑکیاں چلائیں گی، میسنجر ہماری بیٹیاں چلائیں گی، فیس بک ہماری بچیاں استعمال کریں گی، تو سوشل میڈیا پر غلاظت و گندگی کی جو بھرمار ہے اس سے کیسے بچ پائیں گی؟ اس سے کیسے بچ پائیں گی؟ میرے بھائیوں، وہ قرآن جس نے میاں اور بیوی کے درمیان جو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بھی اتنے مہذب انداز میں پیش کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کی پوشاک ہے، عورت مرد کی پوشاک ہے، مرد عورت کی عزت ہے، عورت مرد کی عزت ہے۔ جیسے کپڑا پہننے سے انسان کی عزت و آبرو چھپ جاتی ہے، اس کی جسم سے ننگا پن دور ہو جاتا ہے، ایسی بیوی اپنے شوہر کی برائیاں، اپنے شوہر کی کمزوریوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں کو اور اس کی چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ تو اتنے مہذب انداز میں پیش کیا۔ سوشل میڈیا کبھی تصور کر سکتی ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، لیکن اسلام نے یہاں پر بھی اتنا تہذیب کا جملہ استعمال کیا۔ تم نے آج 2 روپے کا صابن بھی بیچنا چاہا تو اس پر ایک ننگی لڑکی کا فوٹو لگا دیا، ننگی نہ صحیح تو آدھی ننگی کا لگا دیا۔ جب تک آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگاؤ تو صابن بھی نہیں بک رہا ہے۔ آپ نے عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اسلام نے ان کو کپڑے پہنائے، تم نے ان کے جسموں سے کپڑے اتار لیے، تم نے ان کے جسموں سے کپڑے چھین لیے۔ تم ظالم ہو، تم لڑکیوں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری نظروں میں لڑکی کی عزت نہیں ہے، اس کے جسم کی عزت ہے۔ اس کو جتنا ننگا کر دو اتنا ہی بڑا اس کو مس ورلڈ اور مس انڈیا کا خطاب دے دیا جاتا ہے۔ تم نے آج عورت کی عزت کو اس کے کپڑوں سے پہچانا ہے، اس کے برہنہ پن سے پہچانا ہے، اس کے ننگے پن سے اس کی عزت کا معیار سمجھا ہے، اور اسلام نے اس عورت کو عزت و آبرو سے نوازا جو جتنا پردے کے اندر رہے گی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب ہے، کہنے لگی اے علی میرے انتقال کے بعد مجھے رات کے اندر لے جانا دفنانے۔ اے علی میرا انتقال چاہے جب ہو لیکن مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ پوچھا اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں اے علی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ دن کے اجالے میں میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو لے جایا جائے، رات کے اندھیرے میں میرے مردہ کفن جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ عورت کی عزت و آبرو اس کے کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے برہنہ پن سے۔ سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہوں۔ ابو بکر صدیق اور گناہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بشارت اسی دنیا میں دے دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں جائیں گے، ابو بکر جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگتا رہوں۔ سنجیدگی دیکھیے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ہاں تم یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی دعا بتلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اے ابو بکر تمہیں کیا مطلب ہے، تم کیوں دعا پڑھو گے، تم تو جنتی ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ دعا سکھلائی۔ ابو بکر خود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان، اللہ کے رسول نے مجھے ایک دعا سکھلائی، اور وہ دعا یہ تھی
आए अबू बकर उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहो और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आए अबू बकर ये दुआ मांगते रहा करो, इस दुआ को पढ़ पढ़ कर अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। मैं समझता हूँ सभी को याद होगी, जो लोग नमाज पढ़ते होंगे उनको तो याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। आए अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है। अबू बकर जब ये कहें कि ज़ुल्मन कसीरा तो समझना चाहिए हमारे और आपकी हैसियत क्या हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। आए अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। आए अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, आए अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से बख्श दे, आए अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। मेरी नमाजों और रोज़ों के बदले में नहीं बल्कि अपने रहमो करम से मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक को दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दे दी गई, अबू बकर सिद्दीक को दुनिया ही में जन्नत में जाने की बशारत दे दी गई, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। और अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे हैं कि अबू बकर तुम जन्नती हो, छोड़ो तुमसे गुनाह नहीं हो सकते। फरमा रहे नहीं, एक रब अपने रब के सामने आजिज़ी करो, दुआ मांगो और ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये अबू बकर की दुआ हमें ये पैगाम दे रही है कि जब अबू बकर सिद्दीक इतनी बुजुर्ग हस्ती ये कह सकती है कि हमसे गुनाह हुए और माफ़ कर दे, तो हमें और आपको अपने गुनाहों की माफ़ी कितनी ज़्यादा मांगनी चाहिए और अल्लाह से कितना ज़्यादा डरना चाहिए। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानास एक तसनीफ़ के अंदर एक बड़ा प्यारा एक वाक़या नकल किया है, बहुत ज़बरदस्त एक वाक़या है। तलबीस इब्लीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर दर्स दे रहे थे। सुनिए, बड़ा झंझोड़ देने वाला वाक़या। दर्स दे रहे थे और उसी मजमे में एक हबशी बैठा हुआ था, नौजवान रोशन ज़मीर हबशी। हबशी लोग अक्सर ब्लैक कलर के, काले रंग के होते हैं। हबशी नस्ल हज़रत बिलाल हबशी के बारे में आता है, कोयले का रंग फिर भी कुछ सफ़ेद होगा, बिलाल उससे भी ज़्यादा काले। तो हबशी की शक्ल, तो एक रोशन ज़मीर हबशी उसी मस्जिद में तशरीफ़ रखे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं। और दर्स में आपने जहन्नम का एक नक्शा खींच दिया। फरमाया, लोगों, जब जहन्नम को अल्लाह ताला ने 1000 साल तक जलाया, 1000 साल तक मुसलसल दहकाया, उसको जलाया, तो वो जहन्नम सफ़ेद हो गई। फिर मज़ीद 1000 साल तक अल्लाह ने जलाया, फिर जहन्नम को 1000 साल तक भड़काया, फिर वो जहन्नम सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर उस जहन्नम को 1000 साल तक और जलाया तो वो काली हो गई। कितने साल जलाया? 3000 साल। 1000 साल तक जलाया तो वो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक जलाया तो सयाह, तो वो लाल सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक जलाया तो वो काली और स्याह हो गई। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उसी मस्जिद में अल्लाह ताला ने उस जहन्नम को चारों तरफ से घेर दिया है। उसकी एक भी सांस जहन्नम की दीवार से बाहर नहीं आती है। अगर सुई के सुराख के बराबर भी, सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह कोई सांस कर दे, कोई सुराख उस दीवार में कर दे, तो सुई के सुराख के बराबर जो सांस निकली
جہنم کی دیوار سے کر دی جائے اور جہنم کی جو آگ کی گرمی اس سانس سے نکلنا شروع ہو جائے تو اس گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی، پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی۔ یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا۔ وہاں یہ روشن ضمیر حبشی بیٹھا ہوا تھا، یہ سن رہا تھا۔ اس نے کمبل سے اپنا چہرہ چھپایا، اس نے کمبل سے اپنا سر چھپایا اور وہاں سے اپنا منہ ہاتھ پیر چھپا کر یہ نکلا اور سیدھے اپنے گھر میں آیا۔ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ مجھے چادر دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ گھر میں آیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی گھر میں لیٹا، رات کا اندھیرا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ گھر میں لیٹا ہے، کمبل اوڑے ہوئے اور جہنم کے بارے میں تصور کر رہا ہے۔ 1000 سال تک جلایا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ کالی اور سیاہ ہو گئی اور چاروں طرف سے گھیر دی گئی۔ اگر ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی سانس کر دی جائے تو اس سے جو گرمی نکلے گی اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے اس جہنم کے بارے میں تصور کرتے کرتے اچانک اس کی چیخ نکلتی ہے اور چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے قرآن کی آیت نکلتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ الہ العالمین، رب العالمین، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور چمٹنے والا ہے، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ اس نے تیسری بار چیخ کر کہا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور تیسری آواز جو نکلی قرآن کی اس آیت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سانس کو روک دیتی ہے، اٹیک پڑتا ہے اس کے دل پر اور یہ روشن ضمیر حبشی وہیں پر انتقال کر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں، صحابیوں اس روشن ضمیر حبشی کی قبر کو جلدی کھودو، جلدی سے اس کو قبرستان کی طرف لے کے چلو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، لوگوں جلدی کرو۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی آج تک آپ نے صرف یہ حکم دیا ہے، صرف اتنا فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تم دفن کرنے میں جلدی کیا کرو، لیکن کسی کے جنازے میں اتنی جلدی آپ نے کبھی نہیں کی۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کو جلدی دفناؤ، جلدی لے چلو، جلدی قبر میں اتارو، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ کی نظریں آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ آسمان سے اترنے کے لیے بے چین ہیں، وہ اس روشن ضمیر حبشی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے اس کو قبرستان کی طرف لے کے چلو۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے، ایک نوجوان ہے، حبشی ہے، نبی اکرم کا درس سن رہا ہے، جہنم کے عذاب کی کیفیت سنتا ہے، اپنے گھر بھاگتا ہے، کمبل اوڑھ کے سوتا ہے اور وہاں بھی جہنم کا عذاب اس کے دماغ سے نہیں ہٹ رہا ہے۔ آخری چیخ نکلتی ہے تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ آواز نکلی اور اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہارٹ اٹیک اللہ کے عذاب کے خوف سے ہوتے تھے، جہنم کی عذاب کی کیفیت سن کر اور سوچ کر ان کے اٹیک ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، آج ہمارے بھائی بھی مرتے ہیں، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن کب؟ سنا بازار میں اس کی دکان ہے، خبر آئی تمہاری دکان بھی جل گئی، اور دکان میں بھرا ہوا مال 1 کروڑ کا تھا وہ بھی جل گیا۔ سنا دکان گئی، 1 کروڑ کا مال بھی بیٹھے بیٹھے۔ ہماری بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے تھے۔ ہمارا تعلق ہارٹ اٹیک کا دنیاوی معاملات سے جڑ گیا ہے، اور ان کے ہارٹ اٹیک ہوتے تھے تو خوف خدا بندی سے عذاب جہنم کو سوچ کر اور دل میں بٹھا کر، میرے پیارے ساتھیوں اس موت پر قربان جاؤں۔ اس موت پر کتنی بڑی لعنت ہے کہ کاروبار کا دھچکا لگا اور ہم چلے گئے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
کیا سوچ کر اٹھیں گے یہاں سے؟ میں کیسے سمجھ لوں کہ ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا؟ ایک لڑکا ہے، اس کو اپنی چچیری بہن سے عشق ہے، عشق کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، ایک بیماری ہے۔ بعض لوگ تو مذہب بھی نہیں دیکھتے ہیں، کتنی لڑکیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لی ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دوسروں کی مذہب کی لڑکیاں پانے کے لیے انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ رکھا ہے۔ عشق بڑی خطرناک بیماری کا نام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عاشق ہے، اس کو اپنی چچیری بہن سے عشق ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنی چچا کی زندگی میں نہ اپنی بات اپنی بہن سے کہہ سکا، نہ اپنے چچا ہی سے اس کا ہاتھ مانگ سکا، یہاں تک کہ اس کے چچا نے اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی۔ یہاں پر وہ چیز پھٹ بیٹھ رہی ہے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، نہ اپنی بہن سے کچھ کہہ پایا، نہ اپنے چچا سے اس کا ہاتھ مانگ سکا، لیکن عشق کی چنگاری اس لڑکی کی شادی کے بعد بھی بجھتی نہیں ہے۔ وہ لڑکی 2-3 بچوں کی ماں بن گئی، لیکن اس کے باوجود عشق کی چنگاری اس نوجوان لڑکے کے دل سے نہیں نکل رہی۔ وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے ایک رات کے لیے میرے بستر پہ آ جائے، لیکن نہیں۔ ادھر گردش ایام نے ایسی پلٹی ماری، حالات نے ایسا رخ موڑ دیا کہ لڑکی کا شوہر بستر مرض پہ چلا گیا، کمانے اور کھلانے کے لائق نہیں رہا، بچے بھوکے مرنے لگے۔ یہ چچیری بہن اپنے شوہر کے علاج کے لیے اور اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے، اس بات سے انجان ہے کہ میرا چچیرا بھائی میرے اوپر کون سی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کو کیا معلوم، آئے میرے بھائی میں تیرے پاس اپنے بھکمری کی شکایت لے کر آئی ہوں، ہم تم رشتہ دار ہیں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں، تم اپنے بہنوئی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے ہو، نہ میری شادی میں شرکت کیے ہو۔ میرے شوہر بستر مرض پر مبتلا ہیں، پڑے ہوئے ہیں، میرے بچے بھوکے، میں تھوڑی سی امداد لینے کے لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں، اتنا کچھ کر دو کہ میں اپنے شوہر کے لیے دوا لے لوں، اتنا کچھ دے دو کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ آج وہ چچیرا بھائی اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کہتا ہے کہ میں کب سے تمہارے اوپر نظریں رکھے ہوئے تھا، اپنے چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا، پھر تمہاری شادی ہو گئی، میرے ارمان میرے دل میں ہی گھڑ کر رہ گئے، آج مجبوری میں تم یہاں آئی ہو، اس لیے میں نے اپنی بات بھی تم سے رکھ دی۔ آج بھی میں تم سے اتنا ہی عشق کرتا ہوں، اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے پہلے تھا، ایک رات کے لیے میرے بستر پہ آ جاؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کر لینے دو، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا۔ منع کرتی رہی، کہا ٹھیک ہے تب جاؤ۔ اپنے شوہر کی بیماری پر نظر ڈالتی ہے، اپنے بچوں کی بھوکمری کو دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی مدد کر دو۔ اس نے پھر وہی شرط لگائی، مجبور عورت تھی بیچاری، اس کی شرط کو مان لیتی ہے، ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کو دوا کھلانے کے بعد، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر سلانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارے پاس چلی آؤں گی، میں آ جاؤں گی اور تم اپنی مراد پوری کر لینا۔ مجبوری میں اس نے حامی بھر دی، اس نے بھی اس کو کچھ درہم دے دیے، یہ جاتی ہے اسی درہم سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اور شوہر کو دوا کا انتظام کرتی ہے۔ رات کی تاریکی ہے، وقت موعود پر یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جا رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہی
اس کا چچیرا بھائی دروازہ کھولتا ہے. وہ اپنے ذہن میں، اپنے مستشک میں، اپنے دماغ میں آج کی رات کیسے گزاریں گے اپنی فضا بنا چکا، اپنا موڈ بنا چکا ہے. یعنی ذہنی طور پر پوری طریقے سے پریپیئر ہے، تیار ہو چکا ہے. سپنے پہلے ہی سے سوچے بیٹھا ہے. ارمان بھری رات ہے، لڑکی آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آگے بڑھ کر موسٹ ویلکم کہنے کے لیے آگے جاتا ہے، استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے. اس کی چچیری بہن اندر جاتی ہے، لیکن چہرہ سرخ ہے، ہتھیلیوں پر رونگٹے کھڑے ہیں، کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے. اس کو اپنے مقصد میں ناکامی نظر آتی ہے. میں نے آج کی رات تم سے ایک مانگی ہے اور تم اتنا ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہو، پھر میرا سپورٹ کیسے کرو گی، مجھے خوش کیسے کرو گی؟ میں کتنے سال سے تمہارا منتظر ہوں اور آج تم. وہ کچھ نہیں بولتی ہے، بس آنکھوں میں اس کی آنسو ہیں، چہرہ فق ہے. چچیرے بھائی نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اب یہ نوٹنکی اوٹنکی بند کرو، آؤ جلدی، ہم تم دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر کی شرم لگے گی، اس کے بعد تم کھل جاؤ گی. اور جیسی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا، اس لڑکی کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے فوراً اس کے ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے الگ کر دیا اور اتنا سا ایک جملہ بولا، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم. آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا. آئے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا. آج تو پہلا مرد ہے، میرے جسم کو اور میرے چہرے کو، میرے خوبصورت ان گالوں کو آسمان کی نظروں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آج تو پہلا مرد ہے جو گھور کر دیکھ رہا ہے، میرے اس جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی. آج تو پہلا مرد ہے جو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ تک پہنچ گیا ہے. قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے، عذاب کے فرشتے تیرے اور میرے منتظر ہیں. آئے میرے چچا کے بھائی، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا. تو جس مہر کو توڑنا چاہتا وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کسی اور کی بیوی ہوں. آج مجبوری مجھے تیرے دروازے پر لے آئی ہے، اللہ سے ڈر جا. نہ جانے یہ کون سی گھڑی تھی، نہ جانے یہ کون سا وقت تھا، نہ جانے اللہ رب العالمین شاید آسمان دنیا پر ہو اور پہلے آسمان پر ہو، اور ہر رات وہ پہلے آسمان پر آ ہی جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا سنوں. شاید یہ وہی وقت ہو. اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر جا. اس کا بھائی بھی کانپ گیا، چچیرا بھائی، اور ایک دم ڈر کے لہجے میں کہتا میری بہن تم ایک کام پر اتنا شرمندہ ہو، ایک کام پر اتنا ڈری ہوئی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں، ایک نہ کردہ کام پر تمہارا یہ حال ہے. میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میرا کیا ہوگا؟ جا میری بہن، میں نے تجھے معاف کیا، جا، میں نے وہ 60 درہم بھی تجھے چھوڑ دیے، جا، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا، جا، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو نے میری آنکھیں کھول دی. اس نے میری بہن میں بہت غلط تھا اور شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں تجھے چھوڑتا ہوں. یہ آدمی جب وہاں جانے لگا، یا لڑکی جب وہاں جانے لگی اور اس طرف جب دروازے کی طرف گئی تو اس کے چچیرے بھائی نے آواز دی، او میری بہن، جانے سے پہلے اپنے بھائی کی ایک فریاد سن لو. تیرا بھائی آج تک گناہ کرتا رہا، مجھے امید نہیں کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا، لیکن آج پہلی مرتبہ تو نے جس درد بھرے انداز میں کہا اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا. اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کیا ہے. قبر کے فرشتے، جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہیں. آئے میری بہن، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا، کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہو اور مجھے میرے گناہوں کی پاداش میں اللہ جہنم میں ڈال دے، جہنم میں بھیج دے،
تو آئے میری بہن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اتنی گواہی ضرور دے دینا، اتنا ضرور بول دینا، آئے اللہ یہ میرا چچیرا بھائی تھا، میں نہیں جانتی ہوں کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن جب یہ میرے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے سے آیا اور میں نے جب تیرا نام لیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو یہ زنا کے قریب نہیں گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، تیرے خوف کی وجہ سے یہ مجھ سے باز آیا، شاید تیری گواہی کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے، شاید میرا رب مجھے جہنم کے بجائے جنت میں داخل کر دے، اب تو جا، اتنا ضرور اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کہہ دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نوجوان نے کون سے تصورات اپنے دل میں قائم کیے ہوں گے؟ سوچو، 1 گھنٹہ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد وہ دن بھر اور رات بھر یہ سوچتا ہے کہ اب میری بیوی آئے گی، پہلی رات میں ہم اسے خوش کر پائیں گے یا نہیں، ہم اس کا دل جیت پائیں گے یا نہیں، کیسے کیسے وہ خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، اس کے دل میں بھی خیالات آئے ہوں گے، آج وہ آ رہی ہے، آج ہم اس کو ایسے یوز کریں گے، آج ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، اپنے خیالات کا ایک تاج محل بنا چکا ہے، لیکن اس کے اس تاج محل بنے ہوئے دماغ کو اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر، اس کی تو گویا کہ بلڈنگ پر بلڈوزر چل گیا ہو، اس کے محل پر گویا کہ بلڈوزر چل گیا ہو، اور اللہ کے ڈر سے اس نے اس لڑکی کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہو، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بخاری کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر نوجوانوں سوچو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کون سے گناہ سے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ موبائل میں جیو دھنا دھن اسپیڈ دے رہا ہے اور ہم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور کیسی کیسی پکچر ہم دیکھ دیکھ کر اپنی اخلاقی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اخلاقیات سے گر رہے ہیں، ہم مس یوز کر رہے ہیں۔ اسی نیٹ کا جائز استعمال کرو، سرچ کرو، یوٹیوب پر جاؤ، گوگل میں جاؤ، جا کر دیکھو مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری کیا ہے، انگلش میں کون سی فتوے کی کتابیں ہیں، عربی میں کون سی ہیں، اردو میں کون سی ہیں، ہندی میں کون سی ہیں، انہی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرو، فتوے پڑھو۔ آپ چاہو تو اسی نیٹ کا صحیح استعمال کر کے ایک بہت بڑے عالم بھی بن سکتے ہو۔ عالم بننے کے لیے مولوی جرجیز کی طرح 10 سال مدرسے میں پڑھنا اب ضروری نہیں ہے، اب آپ گھر بیٹھے بھی عالم بن سکتے ہو، گھر بیٹھے بھی دین حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کو عربی نہیں آتی، اردو آتی، اردو میں دینی کتابیں پڑھ سکتے ہو، آپ کو اردو نہیں آتی، ہندی آتی ہے، ہندی میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو، ہندی نہیں آتی، انگریزی آتی ہے، انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب یہاں بیٹھے بیٹھے مولوی جرجیز یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ لیتا کہ میری فلائٹ کتنی لیٹ ہے، میری ٹرین کتنی لیٹ ہے، میرے ٹکٹ کی کیا پوزیشن ہے، میرے ٹکٹ کا نمبر اور PNR نمبر کتنا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، جب یہ سارے کام نیٹ سے جڑے ہیں، کتاب و سنت قرآن و حدیث کی کتابیں بھی نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کر تلاش تو کرو، آپ چاہو تو دین کا علم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہو، PDF سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ خود مولوی جرجیز اب کتابیں لے کر نہیں چلتا ہے، اب تو موبائل ہی میں ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، آؤ دیکھ لو اور پڑھ لو، پڑھتے ہوئے اپنا سفر ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آپ چاہو تو یہ سارے اچھے کام کر سکتے ہو، لیکن آپ کو یہ سب دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو وہی دیکھنا ہے جو چیزیں ہمیں اخلاق سے دور کر رہی ہیں اور دین سے دور کر رہی ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، جیسی کوشش کرو گے وہی تو ملے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا چاہو تو دین کا علم ملے گا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ موبائل لڑکیوں کو بھی دے دیے گئے، اب وہ واٹس ایپ پر ہائے ہیلو سب بھول گئی، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اب تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ السلام علیکم لڑکے کی طرف سے آ رہا ہے کہ لڑکی کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ صورتحال، اور ایسی ایسی پروفائل پر پکچر لگائی جاتی ہے کہ پکچر دیکھنے میں شرم آتی ہے کہ کون سی، اور وہ کپڑے پہن رہی ہیں آج ہماری، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں جو کپڑے جن کو دیکھنے میں شرم آتی ہے وہ پہنے جا رہے باقاعدہ وہ کپڑے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو یا میں نے کبھی بتایا ہو، پیرس میں دنیا کا سب سے گندا شہر کون سا ہے؟ پیرس۔ ہندوستان کا سب سے گندا شہر کون سا ہے؟ گندے کا مطلب بے حیائی جہاں زیادہ ہو۔
پوری انڈیا میں سب سے گندا شہر بمبئی نہیں ہے، دلی نہیں ہے، گوا۔ پورے ہندوستان کا سب سے گندا شہر بے حیائی میں گوا، اور پوری دنیا کا سب سے گندا شہر پیرس۔ پیرس نے ایک ڈریس بنائی لڑکیوں کی نہانے کے لیے، اوپر سینے پر پہن لیں اور تھوڑا نیچے بس ران جانگ سب دکھ رہی ہے اس میں وہ، اور اس کو صرف اس لیے بنایا، پیرس نے اس ڈریس کو صرف اس لیے ایجاد کیا کہ اس کو لڑکیاں پہن کر واش روم میں اپنے باتھ روم میں نہائیں، بس یعنی نہانے کے لیے، اور نہائے گی تو اکیلے نہائے گی، اکیلے نہانے کے لیے، یعنی وہ ایسا ڈریس ہے کہ اس کو پہننے کے بعد بھی سارے اعضاء دکھائی دیتے ہیں۔ اس ڈریس کو پیرس نے اس مقصد سے بنایا کہ لڑکیاں جو آج کل ہیں نوجوان، وہ صرف پہن کر اپنے باتھ روم میں جائیں اور نہا لیں، اور وہیں پر نہا کر کپڑے چینج کر کے وہیں سے نکل آئیں۔ باتھ روم سے نکلنے کے لائق وہ کپڑے نہیں ہیں، بس باتھ روم تک ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے گندے شہر میں سب سے گندا ڈریس، وہ بھی باتھ روم میں پہننے کے لیے لڑکیاں پہن کر نہائیں، اس لیے بنایا۔ جانتے ہو اس ڈریس کو جب بمبئی میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس ڈریس کو بمبئی کے اندر ایک لڑکی پہنتی ہے، اور اپنے گھر سے لے کر جوہو چوپاٹی تک تقریباً 12 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اور جوہو چوپاٹی تک اسی کپڑے میں اپنے گھر سے آتی ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، یہ گندا ڈریس جو باتھ روم میں بھی پہننے میں شرم آئے، یہ گندا ڈریس یہ پہن کر جوہو چوپاٹی پر آنے والی لڑکی کوئی عیسائی نہیں تھی، کوئی ہندو نہیں تھی، کوئی جینی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان لڑکی تھی۔ اور یہ ایک مسلمان لڑکی نہیں بلکہ ایک حاجی کی بیٹی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ کہاں پڑے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کہاں پڑے ہیں؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے لڑکیوں کو کہ بظاہر وہ کپڑے تو پہنے ہوں گی، لیکن کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ کپڑے پہننے والی نہیں کہلائی جائیں گی، وہ برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ ممیلات، وہ لوگوں کو اپنی طرف، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ومائلات، اور ان کی طرف مائل ہو جائیں گی، یعنی نوجوانوں کو اپنی طرف اکسائیں گی اور خود ان کی طرف جھکیں گی۔ ایسا زمانہ جب آ جائے، ایسے کپڑے پہننے والی لڑکیاں جب تم دیکھنے لگو تو سنو، ایسی لڑکیاں کبھی زندگی کے اندر جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، جنت کے اندر جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ کہاں گیا وہ تقویٰ، کہاں گئی وہ فکر آخرت؟ سوچنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو۔ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں اور جائیں گے تو پھر وہی بات ہوگی، وہی موبائلوں پر۔ مولوی جرجیز کبھی کبھی جب اپنا موبائل کھولتا ہے، اور میری مجبوری تو یہ رات میں مجھے جاگنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ 12 بجے کے بعد تو نمبر ہی آتے ہیں ہر جگہ، جاگنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی رات کے 2 بجے جلسہ ختم کر کے جب گئے، تھوڑا سا دیکھا، کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی کتاب، نیٹ آن کیا، اپنا فیس بک کھولا، کیا دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگ، کوئی بمبئی میں جاگ رہا ہے، کوئی دلی میں جاگ رہا ہے، کوئی بھوپال میں جاگ رہا ہے، آن لائن دکھائی دے رہے ہیں۔ اب رات کے 2 بجے تک لڑکے آن لائن رہیں، نہ کوئی جلسہ سننے گئے، نہ کہیں جلسہ ہے، نہ کوئی تقریریں ہیں، اور نہ کوئی معاملہ۔ یہ بتائیے کہ آن لائن جو شو ہو رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، یہ رات کے 2 بجے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہو رات کے 2 بجے تک؟ اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کی ہے۔ پھر جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کہاں گزاری ہے؟ نوجوانوں، ایک ایک منٹ کا حساب ہمیں اور آپ کو اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ بچ نہیں سکتے ہو، بچ نہیں سکتے ہیں ہم اور آپ، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں ایک اور واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، ذرا اس واقعے کی طرف چلیے اور دیکھیے۔ تلبیس ابلیس کے اندر علامہ ابن قیم نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ تو میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔
مولوی جرجیز کے اندر ہزاروں گناہ ہو سکتے ہیں، ہزاروں برائیاں پائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک خوبی ہم خود اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ دیتا ہوں، مولوی جرجیز کے اندر ایک خوبی ہے، ضرور آپ دیکھو گے کہ میں نے اپنے منہج کے ساتھ، میں نے اپنے مسلک کے ساتھ، میں نے اپنی جمعیت کے ساتھ، میں نے اپنی جماعت کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کی ہے، ہم نے کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہا ہے، جو چیز ہے وہ کہی ہے میں نے، اور ڈنکے کی چوٹ پر میں نے کہی ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں۔ تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ علامہ ابن قیم نے سلیمان تیمی کا نقل کیا ہے۔ سلیمان تیمی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کا جب وقت آتا ہے تو یہ رو رہے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے بھائی، اب مرنے والے سے یہ تھوڑی کہا جائے گا مر جاؤ گے بہت جلدی، ہاں یہ تھوڑی کہا جائے گا، یہی کہا جائے گا نا، ارے کیوں پریشان ہو، ٹھیک ہے جلدی صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو شفا دے دعا۔ لیکن یہ کسی کی سنی نہیں رہے، روتے چلے جا رہے ہیں۔ سلیمان تیمی، سنو بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، سلیمان تیمی رو رہے ہیں، بہت سمجھایا، صبح سے شام ہو گئی سمجھاتے لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے، گھر والے بھی سمجھا رہے ہیں، بیٹے بھی سمجھا رہے ہیں، بیٹیاں بھی سمجھا رہی ہیں، سب سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کو غصہ آ گیا، آپ اکیلے مرنے والے ہیں کیا؟ اس دنیا میں جو بھی آیا سبھی مریں گے، کیوں رو رہے ہیں آپ کلمہ پڑھیے، دعا مانگیے، استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور اچھی امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے۔ سلیمان تیمی کا جواب سنو، کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، اور موت کے ڈر سے بھی نہیں رو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اور میں جس بیماری میں ہوں اس بیماری میں تو 100% چانس بچنے کا ہے ہی نہیں مرنے کا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے یا میں موت کے قریب ہوں، بلکہ مجھے 25 سال پہلے کا ایک گناہ یاد آ رہا ہے، جو میں نے 25 سال پہلے کیا تھا وہ گناہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور 25 سال سے لے کر اب تک میں اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، لیکن انتقال کے وقت میں روس لے رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے میرا یہ گناہ معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، اگر میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ لوگوں نے کہا کیا گناہ کیا آپ نے، 25 سال سے توبہ کر رہے ہیں، امید رکھیے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سلیمان تیمی کہتے نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ گناہ کون سا ہے، میں جانتا ہوں اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا ہے، رہنے دیجیے، ارے بتاؤ تو صحیح، نہیں بتا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر کہہ دیا دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، جب شرک کی توبہ کی جائے اور آخری وقت میں اگر آدمی شرک سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے تو شرک بھی جب معاف ہو جاتا ہے، تو شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں نے شرک تو نہیں کیا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو مجھ سے ہوا ہے اور میں اس گناہ کی 25 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں، طوائفوں کے چکلوں پہ جانے والوں، شراب پینے والوں، بیڑی سگریٹ پان تمباکو اور گٹکے کھانے والوں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اپنے بہن کے حق کو مارنے والوں، اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرنے والوں، صاحب استطاعت اور طاقت ور ہو کر، امیر و پیسے والے ہو کر، مدرسوں میں مدارس اسلامیہ میں پوری زکوٰۃ نہ دینے والے، غریبوں اور یتیموں کا حق مارنے والوں، سنو تم تو پھر بھی بڑے گناہ گار ہو۔ سلیمان تیمی کا گناہ تو اس سے بڑا بھی نہیں تھا۔ سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ مجھ سے 25 سال پہلے کون سا گناہ ہوا اور آج تک میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا کہیں اللہ مجھے اس گناہ کی پاداش میں جہنم میں نہ ڈال دے۔ پھر کہتے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں، کہ بتاؤ تو صحیح۔ پھر کہتے ہیں لوگوں میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ کیا گناہ بتایا؟ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ لیجیے
بدعتی سے سلام کر لیا تو کون سا بڑا بات، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن اب کر لیا تو کر لیا، توبہ کر لی، ہو گیا معاملہ ختم۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی کو سلام کرنا حرام ہے، بدعتی کو سلام مت کرو، بدعتی کو اپنے گھر میں مت ٹھہراؤ، جو بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے ٹھہراتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت تو پھٹکارو۔ میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا اور اسی کی دعا میں آج تک مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ 25 سال تک توبہ کر رہے ہیں، انتقال کا وقت آیا تو رو رہے ہیں۔ اے اہل حدیثوں، اپنی بیٹیاں بدعتیوں کو دینے والوں، تمہارا گناہ کس درجے کا ہے؟ تم تو بدعتیوں کو پناہ نہیں دیتے ہو، بدعتیوں کو صرف سلام نہیں کرتے ہو، تم نے تو اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں بیاہ دی ہیں، تم نے تو اپنی لڑکیوں کا نکاح بدعتیوں میں کر دیا ہے، تم نے بدعتیوں کو اپنے گھر کا داماد بنا دیا ہے، اب ان کو پناہ بھی دینا پڑ رہی ہے جن سے سلام تک کرنا منع تھا، تم نے تو ان کو اپنے گھر کا داماد بنا لیا ہے۔ اپنے گناہ کے بارے میں سوچو، ان لڑکیوں کا جو بدعتیوں میں گئی ہیں، کل جب ان کا انتقال ہوگا، ان کے ہی یہاں جب ان کو دفنایا جائے گا تو آپ کو معلوم ہے ایک امام صاحب آئیں گے، آپ کی بیٹی کو کفن پہنا دیا جائے گا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ پڑھیں گے، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا ومیتنا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں۔ ہماری بیٹی اہل حدیث بچی غیروں میں بیاہ دی گئی ہے، کل وہ وہاں مرے گی، اس کا مولوی جب جنازہ پڑھائے گا تو بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کے جنازہ پڑھا دے گا اور ہماری بیٹی دفن کر دی جائے گی۔ یہ ایسا باپ دنیا میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جو اپنی بیٹی کو بدعتیوں میں دیتا ہے، اور ہماری بیٹی جب بدعتیوں میں مرتی ہے تو اس کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جس میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں، اور جب نماز ہی نہیں تو بغیر نماز جنازہ کی ہماری بیٹی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ پراپرٹی زمین و جائیداد دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے والوں، سب سے بڑے مجرم تم ہو، سب سے بڑے گناہگار تم ہو جو اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسروں میں کر رہے ہو، تم برابر کے حصے دار ہو۔ وہ بدعتیوں کو سلام کر لیا تھا تو 25 سال تک اس کی دعا کرتے رہے ہو، توبہ کرتے رہے، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں اور بدعتیوں میں دے رہے ہو اپنی بیٹیوں کو۔ کبھی ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، جیلوں میں جانا گوارا کر لیا لیکن اللہ کی قسم سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک بار مجھے بمبئی میں خوب سمجھا کے لے گئے، مولانا ہر مسلک کے لوگ یہاں ہیں، تھوڑا سنبھل کے بولنا، کسی کے خلاف مت بولنا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور شروعات ہی میں نے وہیں سے کر دی، اور شروعات جب میں نے وہاں سے کی تو 2 دن کرفیو لگ گیا۔ کہا یار اس کو سمجھایا تھا، میں نے کہا کہ سمجھایا تھا تبھی تو میں نے اور بولا تھا، کیوں؟ میں نے کہا جب سارے لوگ موجود ہیں وہی تو توحید کی دعوت دی جائے، اصل تو یہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے، پرسوں میں ایک نکاح میں شریک تھا، ایک شادی میں، اور شادی میں مجھ سے یہ کہہ دیا گیا تھا میں لڑکی والے کے یہاں جاتا نہیں ہوں، نہ میں کھاتا ہوں، اور لڑکے والا اگر بارات کی دعوت دیتا تو میں بارات میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ بارات ہے ہی نہیں، تو میں بارات میں جاتا نہیں، اور لڑکی والے کے یہاں کھانا جائز ہے نہیں، اس لیے میں کھاتا نہیں ہوں۔ تو اب مجھ سے یہ کہا گیا مولانا صاحب ایسا ہے، نکاح تو کوئی اور مولانا پڑھا دے گا لیکن نکاح کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ بول دیجئے گا، تقریر کر دیجئے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بارات جب پہنچ جائے تب مجھے فون کر دینا، میں اپنے گھر سے بائک اٹھاؤں گا اور چل دوں گا کسی کو لے کے، یا اپنی گاڑی سے آ جاؤں گا۔ تو جیسے ہی سب کچھ ہو گیا، کھانا وانا سب مکمل ہو گیا، کھا لیا راتیوں نے، اور جب نکاح کا وقت قریب آیا تو مجھے فون کیا، میں چلا گیا۔ میں گیا تو وہ دیکھا جو ڈیکوریشن اور لائٹ اور وہ کتا سسٹم سمجھتے ہیں نا، کھڑے ہو کے کھانے والا اپنے ہاتھ سے نکالنا ہے، کھا رہا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، کتا سسٹم، سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ اور وہ جو میں نے دیکھا تو کچھ پوری تقریر آدھے گھنٹے کی میں نے اسی پہ کر ڈالی پوری۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی باراتی آئے ہیں سب چور ہیں، سب ڈکیت ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی والے کہ یہاں باراتی بن کر آئے دخل سارقن و خرج سارقن، اٹھاؤ امام احمد کی مسند احمد، علامہ شاکر نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا، کیا کہا کہ وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے باراتی کو۔ میں نے کہا یہ سب چور ہیں اور ڈکیت ہیں، یہ جہیز رکھا ہوا مال ابھی سب لے کے جائیں گے، یہ دن دہاڑے لوٹیں گے مال یہ سب۔ اب وہ لڑکی کا باپ دیکھ رہا، پیر میں ایسے کر رہا ہوں، میں نے کہا میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے کتنے کچوکے لگا، بلایا ہے تو سننا پڑے گا، عادت ہے، مجبور ہیں ہم اپنی عادت سے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ رشتہ 25 سال پہلے سلام کر لیا اور اب رو رہے ہیں، 25 سال سے توبہ بھی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد فتح مکہ کے دن اسلام لائے، فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے دن اسلام لائے، اسلام قبول کر لیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا ابو سفیان کے، سنو میرے بھائیوں، ابو سفیان کے انتقال کا وقت آیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور ان کے بیوی بچے رونے لگے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچوں تم کیوں رو رہے ہو، میری بیٹیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ کا بڑھاپا آ چکا ہے، اب پتہ نہیں اس بیماری میں کوئی بچتا ہے نہیں بچتا، آپ اس بیماری میں ہم کیسے ہنسیں؟ تو ابو سفیان ہنستے ہوئے کہتے ہیں میری بیٹی مجھے اس بیماری میں ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جانا ہے، کیونکہ اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، لیکن تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہے، تمہارا باپ 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہے، 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف تمہارا باپ جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اولاد نے پوچھا ابو جان ایسی امید تمہیں کیسے ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ جنت میں جاؤ، لیکن یہ امید کس بنیاد پر؟ تو ابو سفیان جو جواب دیتے، نوجوانوں سنو، کیا ہم اور آپ یہ جواب دے سکتے ہیں؟ فتح مکہ کے دن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میں نے بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر جب میں اسلام لایا اور جس دن سے میں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اس دن سے لے کر اب تک میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، اس لیے مجھے اپنی نیکیوں پر اعتبار ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیاں گن گن کر رکھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو صبح سے شام تک بتا کتنی نیکی کی اور کتنی برائی، تو برائیاں تو اتنی گنا دے گا کہ جس کا ٹھکانہ نہیں، نیکی ایک بھی نہیں گنا پائے گا، ایک دو۔ اور آخری واقعہ میرے بھائیو آؤ تمہارے گوشے گزار کر دیتا ہوں، بڑا دلچسپ یہ واقعہ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، خراسان ایک شہر کا نام ہے، خراسان کے دروازے پر رات میں بیٹھ گئے، رات کے اندھیرے میں خراسان کے دروازے پر بیٹھے، اس دروازے کا منہ قبرستان کی طرف تھا، جیسے یہ بیٹھے یہ دروازہ ہے اور یہاں بیٹھ گئے تو آگے قبرستان تھا، تو وہ ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو رات میں دیکھنے لگے۔ کیسے؟ رات میں یہی 1:30-2 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے، قبرستان سے راستہ گزرتا ہے، کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے، یحییٰ ابن ایوب ٹوٹی اور پھوٹی قبروں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کمبل سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، ہاتھ پیروں میں کمبل ڈالے ہوئے اور سر پر اپنا وہی کمبل بلینکٹ ڈالے ہوئے، اور ایسے اس نے سر کے نیچے تھوڑا سا لٹکا لیا جیسے عورتیں گھونگھٹ مارتی ہیں، اس نے تھوڑا سا نیچے اپنے کمبل کو تھوڑا نیچے ڈال دیا اور چہرہ چھپا کر ہاتھ پیر سب چھپا کر ایک پھوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جس پھوٹی ہوئی قبر کو
کے پاس بیٹھ جاتا, وہاں ٹوٹی پھوٹی سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا اور روتا, پھر اٹھ کر دوسری قبر کے پاس جاتا, وہاں بیٹھ جاتا اور روتا. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا, میں نے سوچا اس کے قریب چلوں اور چل کے دیکھوں کیا معاملہ ہے اور اس سے کوئی عبرت حاصل کروں. یہ اپنی موت کو یاد کر رہا تو میں بھی اپنی موت کو یاد کروں. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں جب اس آدمی کے قریب گیا, میں نے پیچھے سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں اس کو پہچان گیا. یہ حضرت سعدون ہیں, یہ سعدون ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں نے کہا سعدون تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت سعدون نے کہا اے یحییٰ میں روزانہ رات کے اندھیرے میں یہاں آتا ہوں اور آج میرا راز تمہیں معلوم ہو گیا. یہاں آ کر میں ان سڑے اور گلی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہوں اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں. آؤ اے یحییٰ ان مردوں پر کچھ رو لیں, ان مردوں سے کچھ عبرت حاصل کر لیں, ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم بھی اپنی آخرت کو یاد کر لیں. یہاں رونا آخرت میں رونے سے بہتر ہے, یہاں آنسو بہانا جہنم کے اندر آنسو بہانے سے بہتر ہے. حضرت سعدون نے اس انداز سے ان کو سمجھایا کیا اے یحییٰ اس دن کیا ہوگا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, اس دن ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی میرے آنکھوں کے سامنے ہوگی. اس دن رونے سے کیا ہوگا, ہمارے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ صحیفے کھول دیے جائیں گے, اس وقت ہم کیا کریں گے؟ حضرت سعدون سمجھا رہے ہیں. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میرا رونا شروع ہوا, اتنا روئے. سعدون سمجھاتے رہے اور یہ روتے رہے, روتے روتے ان کو بے ہوش ہو گئے اور زمین کے اوپر گر گئے. حضرت سعدون نے اپنے کمبل کا ایک کونا لیا اور ان کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا اور ان کو سہلاتے رہے. حضرت یحییٰ ابن ایوب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے. حضرت سعدون نے کہا اے یحییٰ کاش تم بے ہوش نہ ہوتے بلکہ مر جاتے. اے یحییٰ جب میں نے تمہیں جہنم سے ڈرایا اور تم بے ہوش ہوئے, اگر اس کے ساتھ تم مر گئے ہوتے تو آج تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. اے یحییٰ کاش تم بے ہوش کی جگہ پر مر گئے ہوتے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. ہماری لاشوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ان ہڈیوں کو آج کتے بھی سونگنے کے لیے تیار نہیں, کل ہماری ہڈیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. یہ تھے لوگ فکر آخرت پیدا کرنے والے اور آخرت کی فکر, اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرنے والے. میرے پیارے ساتھیوں یہ فکر آخرت کا تصور لے کے یہاں سے اٹھیے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس عورت نے, اس صحابیہ نے کہا تھا اپنے بچے کو جو پیشاب کرنے گیا اور پانی اٹھایا اور پیشاب کی جگہ پہ ڈالا, میں کامیاب ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ فکر آخرت کے موضوع پر میں نے یہ گفتگو کر کے میں کامیاب ہو گیا. میں وید اور رامائن کے منتر نہیں پڑھے, مجھے کوئی ملال نہیں ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے پہلے اپنی قوم کو فکر آخرت سے جوڑنا ہے, نیکیوں سے جوڑنا ہے. اب تو چترویدی ایک نہیں ہزاروں ہو گئے ہیں. پتھر اٹھاؤ چترویدی نکل آتا ہے, پتھر اٹھاؤ چترویدی نکل آتا ہے. اب آپ اپنے مذہب کی فکر کیجئے, اپنی آخرت کی فکر کیجئے, تقویٰ ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں. میرے پیارے ساتھیوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہار اور بنگال میں یہی پوزیشن ہے. مدرسے کے بعد ایک سوال ہے اور اس سوال کے بعد اب دوسرا کوئی سوال پیش مت کرنا, بتا دوں اچھا سوال ہے. اہل حدیث کی لڑکی بغیر جہیز کے شادی نہیں ہوتی ہے, اس کی عمر شادی کے انتظار سے زیادہ ہو چکی. اب وہ اہل حدیث کی لڑکی مجبور ہو کر کسی بدعتی سے کر لی تو وہ گناہ گار کیسے ہوگی؟ آپ اس بات کا خلاصہ اور واضح کریں. یہ کوئی مجبوری ہے ہی نہیں. آپ اس کو مجبوری کا نام دے کر اپنا دامن نہ چھڑائیں. یہ جتنا یہ سب مولوی بھی ذمہ دار ہیں. آپ اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم کر رہے ہیں, مدرسے کے لیے چندہ ہوتا ہے, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی ہے. آپ ایسی کمیٹی کیوں نہیں بناتے ہیں کہ شادی میں جو جہیز مانگے اس لڑکے کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, یا جس جگہ جہیز دیا جائے اس کا بائیکاٹ کیا جائے, یا جہیز مانگنے والوں کا نکاح نہ پڑھایا جائے. آپ مدرسے کے لیے کمیٹی بنا لیتے ہیں, آپ مسجد کے لیے کمیٹی بنا لیتے ہیں. ان غریب لڑکیوں کے لیے, ان کے نکاح کے لیے کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ بلکہ آپ سب سے پہلے نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ 500 روپے ملیں گے آپ کو. آپ وہاں ویڈیو پہ سب سے پہلے بنواتے ہیں, فوکس کرواتے ہیں. آج جتنی لڑکیوں کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم جیسے مولوی بھی ہیں, ہم مولوی بھی ہیں ذمہ دار. اور یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ سے کہ اگر اہل حدیث کی لڑکی
بغیر جہیز کے شادی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں آپ مجھے بتائیے تو اہل حدیث کی جن کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے آپ اس کی لسٹ دیجئے۔ میں مغربی یو پی کا ایک امیر ہونے کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں غریب لڑکیوں کی شادی میں کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے میں دیندار لڑکا دیکھ کر شادی کراؤں گا۔ وہاں آپ کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکا بزنس مین ہو، لڑکا پراپرٹی والا ہو، لڑکا زمین و جائیداد والا ہو۔ آپ بھی تو اپنی بیٹی کے لیے پائلٹ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی تو ٹرین ڈرائیور ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے بھی تو اپنی لڑکی کے لیے دیندار لڑکے تلاش نہیں کیے ہیں، اس لیے جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ جہیز دینا اور اپنی لڑکی کے لیے 2-4 لاکھ روپے قرض لینا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن شادی وہی کریں گے جہاں ہماری لڑکی بزنس مین کے بعد جائے اور وہ نوکری والا ہو، سروس مین ہو۔ آپ نے بھی تو دینداری کو معیار نہیں بنایا ہے، آپ نے بھی تو باعمل انسان کو معیار نہیں بنایا ہے، تو مجرم تو آپ بھی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ تیار ہیں، آج بھی جو بغیر جہیز کے شادی کرنے والے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تیار تو ہوں، آپ تیار تو ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے اور آپ نکل جائیں گے، اس سے آپ نکل جائیں گے، تو دونوں طرف سے قصور ہے۔ یہ مجبوری نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم نے بریلوی سے کر دیا۔ بریلوی کیا وہ جہیز کا لالچی نہیں ہوتا ہے؟ ارے بریلوی سے زیادہ تو اتنا کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ تو مرے ہوئے لوگوں کے نام کی چادر تک لے لیتا ہے، مرے ہوئے آدمی کے نام کی وہ تیجا اور بیسواں بھی کھا لیتا ہے۔ وہ جو آدمی مردوں کے نام کا کھانا نہ چھوڑے وہ تمہاری بیٹی سے جہیز چھوڑ دے گا؟ ہمیں آپ پاگل بنا رہے ہیں۔ آپ جس اسکول میں پڑھاتے ہیں میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں اس معاملے میں۔ تو میرے بھائیوں، بہار اور بنگال کے مدارس آپ کے تعاون اور چندے سے ہی چل رہے ہیں اور یہ زندہ ہیں۔ یہ مودی حکومت بڑی ڈینجر ہے، یہ مدرسوں کے اوپر دھیرے دھیرے قدغن لگانا چاہ رہی ہے۔ آپ ان مدرسوں کو سمجھ لیں، اگر آپ نے تعاون نہیں کیا تو ایک دن یہ عربی مدرسے بند ہو جائیں گے۔ آپ یقین مانیے یہ آپ کے مرہون منت ہیں، آپ جتنا تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس دور میں جہاں چاروں طرف مدرسوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہوں، میرے بھائیوں ایسے دور میں آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ میری بھی بات تھوڑی سی رکھ لیجئے اور آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے، اس اسٹیج پر بھی دے سکتے ہیں اور میرے بعد جو بولے گا وہ بھی آپ اس کے ہاتھ پہ بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے، تقویٰ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے